فاطمہ جو زوجہ عالم الناس ہے، وہ فاطمہ جو صاحبہ دعوی سلونی ہے، وہ فاطمہ جو محبت وحی و تنزیل کے گھرانہ کی مالکہ ہے، وہ فاطمہ جو معدن نبوت و رسالت کی لقب کی حقدار ہے، وہ فاطمہ جو مرکز الہام ربوبیت ہے، وہ فاطمہ جس فاطمہ کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو سارے جنتیوں کے سردار ہے۔ ذرا فاطمہ کو ہم اچھی طرح سمجھ تو نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی علی محمد وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من ادرک جدتنا فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر۔ توجہ رہے، جس نے ہماری دادی زہرا کو درک کر لیا، سمجھ لیا، اس نے شب قدر کو درک کر لیا۔ جیسے شب قدر کا درک کرنا ناممکن ہے، اسی طرح ہماری دادی زہرا کی عظمتوں کو درک کرنا بھی ناممکن ہے۔ وہ فاطمہ جس فاطمہ کے بارے میں رب ذوالجلال کی قسم یہی جملہ کافی ہے کہ جب شب زفاف گزری، دوسرے دن پیغمبر اکرم بیت زہرا پہ تشریف لائے۔ میں نے بیت زہرا جان بوجھ کر کہا ہے، مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی ہے، کم علم ہوں، طالب علم ہوں، کوئی ایسی روایت نہیں ملی ہے جس میں یہ ملا ہو کہ پیغمبر جب جا رہے تھے تو کسی نے جب پوچھا کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے فرمایا ہو علی کے گھر جا رہا ہوں۔ جب بھی مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے رخ کرتے تھے اس دروازہ کی طرف جس دروازہ کے پیچھے وہ رہتی تھی جس کا عصمت نے حصار کیا ہوا تھا۔ جب بھی جاتے اور پوچھنے والے پوچھتے یا رسول اللہ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضرت یہی فرماتے تھے، طلباء کا مجمع ہے، حضرت یہی فرماتے تھے الی بیت ابنتی فاطمہ، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ ہاں، بعض ایسی روایتیں ملی ہیں جن میں حضرت نے مولا علی کا نام لینے کے ساتھ ساتھ فاطمہ کا نام بھی لیا ہے، بیت فاطمہ و علی۔ تو شب زفاف گزرنے کے بعد جب رسول اکرم بیت فاطمہ پہ آئے، دستک دی، جب مولا کائنات سے ملاقات ہوئی، کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا پیغمبر اکرم نے، اور اس کے جواب میں کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا علی مرتضیٰ نے۔ رسول اکرم نے سوال کیا یا علی، فاطمہ کی ہستی کا مختصر تعارف کروا رہا ہوں۔ عرض کیا فاطمہ کی کمالات اور فاطمہ کے فضائل کا یہی جملہ کافی ہے۔ فرمایا یا علی کیف وجدت ابنتی فاطمہ، اے علی تو نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسے پایا، میری بیٹی فاطمہ کو کیسے پایا؟ کیا جملہ عرض کیا مولا کائنات نے بارگاہ رسالت میں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وجدتها خیر عون فی طاعت اللہ، وجدتها خیر عون لی فی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں اپنا بہترین مددگار پایا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ علی کہہ رہا ہے کہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں اپنا بہترین مددگار پایا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جس کے سامنے کائنات کی ساری مشکلیں سر جھکائیں
اور وہ مشکل کشائی فرمائے علی، وہی علی کہہ رہا ہے میری مشکل کشائی میں زہرا میری مددگار ہے۔ اس عظمت کی مالکہ ہے سیدہ طاہرہ مقدسہ محدثہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد۔ اطاعت علی میں مددگار ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کون علی؟ کس علی کی عبادت؟ کس علی کی عبادت؟ جس کی عبادت میں مددگار ہیں فاطمۃ الزہرا، وہ علی ابن ابی طالب جس کی عبادت کے سامنے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد وآلہ، سر جھکا کے جب وہ اتنی عبادتیں کرنے لگے، لوگوں نے کہا یا امام علی ابن الحسین، کون ہوگا جو آپ سے بڑھ کے عبادتیں کرنے والا ہو؟ اتنی بڑی عبادت، اتنے عبادت گزار۔ سید سجاد نے جھڑک دے کے فرمایا چپ رہ جا، میں یقدر علی عبادت جدی علی ابن ابی طالب، میں کہاں ہوں؟ کون ہے جو میرے دادا علی کی عبادت کی طرح عبادت کرے؟ اس علی مرتضیٰ کی عبادت میں اور اطاعت خداوندی میں زہرا مددگار ہے، جو 24 گھنٹے 1000 رکعت سر انجام دے کے اللہ کا شکر ادا کرے، وہی علی کہہ رہا ہے میری اس عبادت میں بہترین مددگار زہرا ہے۔ یہ نمازوں کا حال ہے، روزہ اپنی جگہ پہ عبادت ہے، جہاد بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے جہاد۔ وہ مجاہد فی سبیل اللہ، جس مجاہد فی سبیل اللہ، جہاد عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، اس عبادت میں بھی، اس اطاعت میں بھی زہرا فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا علی کی بہترین مددگار ہے۔ وہ جہاد، وہ مجاہد علی، جس مجاہد علی کے سامنے مارکا لگا ہوا ہے، تلواروں پہ تلواریں چل رہی ہیں، نیزے پہ نیزے لگ رہے ہیں، ایک شخص نے آ کر کہا یا علی، آپ سامنے سے زرہ پہنتے ہو، پیچھے سے زرہ کیوں نہیں پہنتے ہو؟ پیچھے سے بھی زرہ پہنا کرو۔ مجاہد فی سبیل اللہ کی کامل تصویر علی ابن ابی طالب کا تعارف کروا رہا ہوں۔ اس کو سمجھ کے سمجھنا، پھر اس مجاہد کے جہاد میں جو کہ اطاعت خداوندی ہے، زہرا کتنی مددگار ٹھہری۔ پیچھے سے بھی زرہ پہنا کرو۔ علی مرتضیٰ نے کہا میں پیچھے سے زرہ پہننے کا عادی نہیں ہوں۔ کہنے لگا مولا، پہننے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی پیچھے سے آپ کو وار کرے گا، محفوظ رہ جاؤ گے۔ امیر کائنات نے فرمایا میں کسی کو پشت دکھا کر بھاگوں گا تو وار کرے گا، میں پشت دکھا کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں کرار ہوں، کرار حیدر کرار ہوں۔ اسی نے پلٹ کر سوال کیا، یہاں مجھے مولا کائنات کی شجاعت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ مجاہد جس کے جہاد کی اتنے واقعات ہیں کتابوں میں، اس قدر جمع مردی کے ساتھ انہوں نے جہاد فرمایا، وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ ائمہ کی کلام میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا فاطمہ میری اطاعت خداوندی میں بڑی مددگار ہے۔ پلٹ کر اس نے سوال کیا، آپ تو پشت دکھا کر نہیں بھاگیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی دشمن چھپ کر وار کر دے۔ توجہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی دشمن چھپ کر وار کر دے۔ اس کا یہ کہنا تھا۔ علی مرتضیٰ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ارشاد فرمایا تو نے ابھی تک مقام امامت کو سمجھا ہی نہیں ہے، ابھی تک ان میں سے کئیوں نے بھی نہیں سمجھا تھا، اور آج بھی کئی ہیں جو خصوصیات امام اور امامت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
امام یعنی ہم جیسا ایک انسان اور کوئی ہم سے تھوڑا سا بڑا مقدس، بڑا کوئی زاہد، بس اس سے آگے کوئی امام نہیں ہے۔ آج بھی بعض لوگوں کے ذہن میں یہی ہے، امام اسے کہتے ہیں جس کے وجود کے صدقہ میں آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے اور زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، اسے امام زمان کہتے ہیں۔ کہنے لگا مولا کوئی چھپ کر وار کر دے گا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تو نے مقام امامت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ نحن نرا من الخلف کما نرا من الامام، ہم پیچھے سے بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے آگے سے دیکھتے ہیں۔ ایسے امام کی اطاعت خداوندی میں بہترین مددگار ہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ تعجب ہوتا ہے کہ بعض حضرات جناب سیدہ طاہرہ مبارکہ صدیقہ فاطمۃ الزہرا کے جب مناقب بیان کرنا شروع ہوتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، وہ مقابلہ کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ مریم کی یہ صفت، جناب فاطمہ کی یہ صفت، فلاں بی بی کی یہ عظمت، جناب فاطمہ کی یہ عظمت، یہ تقابل کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو کیا مجال ہے جناب مریم کی جناب فاطمہ کے سامنے؟ توجہ، کیا مجال ہے؟ اور اس پہ لوگوں کی گفتگویں ہیں اور وہ اس پہ ان کی مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں کہ مریم کی یہ فضیلت اور جناب زہرا کی مقابلہ ہی نہیں ہے جناب زہرا کا جناب مریم کے ساتھ۔ جس مریم، توجہ رہے، جس مریم کے لیے، توجہ ہے یا نہیں ہے، جس مریم کے لیے قرآن مجید میں ایک دفعہ آیت آئی ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اور اس ایک مرتبہ نازل ہونے والی آیت پہ آج بھی عیسائیت، مسیحیت بڑی اترا رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ جناب مریم کے منتخب ہونے اور جناب مریم کی طہارت کی گواہی آئی ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ ایک دفعہ جبرائیل یہ آیت لے کر آیا قلب مصطفیٰ پر، مسلمانوں کو اس عقیدہ کے رکھنے کے لیے کہ جناب مریم کی یہ شان، ایک دفعہ یہ آیت آئی۔ رب ذوالجلال کی قسم، صادق آل محمد کا فرمان ہے، جب صادق آل محمد فرماتے ہیں جب جبرائیل، توجہ، جب جبرائیل، ایک دفعہ آیت آئی ہے شان مریم میں، صادق آل محمد فرماتے ہیں جب جناب جبرائیل در زہرا پہ آتا تھا، سلام بھیجنے کے بعد یہی کہتا تھا اور بار بار تلاوت کرتا تھا، یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ مؤرخین یہ لکھتے ہیں جب آتا تھا یہی آیت، یہی جملے جناب جبرائیل پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر مریم کے لیے یہ ایک دفعہ نازل ہوئی ہے آیت، تو جناب زہرا کے لیے جبرائیل کو یہ قصیدہ بنا کے نازل کیا جاتا تھا۔ سیدہ طاہرہ کا مقابلہ ہاجرہ سے نہیں ہے، آسیہ سے نہیں ہے، سارہ سے نہیں ہے، حوا سے نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ کیا مجال ہے ان بیبیوں کی جناب سیدہ طاہرہ مبارکہ صدیقہ محدثہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے ان کا نام آ سکے؟ مقابلہ کروانا بعد کی بات ہے، ان کا نام آ سکے۔ ان میں تو کچھ ایسی ہیں جو معصومہ ہی نہیں، ان کی عصمت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ دلیل ہے تو جناب مریم کی عصمت پہ دلیل ہے۔ کچھ ایسی ہیں جو فقط
ایک معصوم کی زوجہ ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ایک معصوم کی والدہ ہیں جناب مریم، کچھ ایسی ہیں ایک معصوم کی زوجہ، ایک معصوم کی والدہ، بس اس سے آگے نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، جناب فاطمۃ الزہرا ایسی معصومہ ہستی ہے جن کے ارد گرد عصمت نے پہرا دیا ہوا ہے۔ اوپر دیکھو سید الانبیاء، شوہر کو دیکھو سید الاوصیاء، درود بھیجے گا بلند آواز سے۔ بیٹے دیکھو، توجہ، بیٹے دیکھو تو ایسے بیٹے جن کے صدقہ میں نبیوں کو عصمت عطا ہوئی، جن کے صدقہ سے، محمد و آل محمد کے صدقہ سے انبیاء کو نبوتیں ملی۔